السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیاری گیسٹ سامیہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ایسٹرولوجسٹ ہیں، بہت ساری جن سے کہیں کہ ان کی پیشن گوئیاں ہمارے ہی شو میں جو انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھی وہ بالکل جسے کہیں کہ اس وقت پوری اترتی ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور جو انہوں نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے کہا، جو عمران خان کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں آج سے سال 2 سال پہلے جو انہوں نے ہمارے شو میں کہی تھی وہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اب سے آگے کا احوال جاننے کے لیے آج ہم نے ان کو دوبارہ سے دعوت دی ہے کہ وہ نیا دور پر آئیں، اور اب سے آگے کیا ہونے والا ہے وہ تمام ہم جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم میم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام عمر، انوائٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ۔ بالکل۔ اچھا جی میم، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ اچانک سے ملک میں ایک جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، جب انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ نظام کولیپس ہو گیا ہے اور یہ سسٹم نہیں چل سکتا، اور اس سے بعد جو ہلچل مچی ہے، اس تمام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور ابھی کس کروٹ بیٹھے گا یہ تمام معاملات کس کروٹ بیٹھیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے معمر ایکچولی محسن نقوی صاحب تو بعد میں بولے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ساتھ آپ پچھلا کلپ چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی وہ لائن ضرور ہوگی کہ جب میں نیا سال کے سارے پروگرامز ریکارڈ کرا رہی تھی تو میں نے ایک بات کو، کیونکہ میرے پاس ہوتی ہے الفاظ کی کمی، تو میرے ایک خاص سے سینٹینس ہوتے ہیں جو کہ مجھے خود بھی نہیں بھولتے، اور اللہ کا شکر ہے جو میرے سننے والے ہیں ان کو بھی یاد ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میں کہتی تھی کہ جو یہ والا سال ہے 2026، میری ایک پریڈکشن ہے جو راستے میں ہے، جو اب تک پوری نہیں ہوئی، اور وہ ہے اس ملک میں سسٹم کی تبدیلی، اور میں لفظ یوز کرتی تھی یکسر تبدیلی، ٹھیک ہے؟ مطلب محسن نقوی صاحب نے مجھ سے پوچھ کے تو خیر پریس کانفرنس نہیں کی ہے، ان کا اپنا جو ہے وہ ہوگا، جو بھی ان کے کانسیکوینسز ہے مجھے نہیں پتا۔ میں نے تو کرنی ہے اپنے ستاروں کی ٹرانسلیشن اور اپنے ستاروں کو ڈی کوڈ۔ یہ غیب کا علم نہیں ہے، محدود سے اندازوں کا علم ہے، جس طرح آپ کی محکمہ موسمیات رہنمائی کرتا ہے، جس طرح گوگل میپ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے۔ تو میں کہتی تھی کہ اگر ہمارے سیاستدانوں نے اس سال بھی روایتی طریقے ہی اختیار رکھے، ملک کا نہ سوچا، یا اپنے پارٹی قائدینی کو لے کے سب سوچتے رہے، تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جیسے اس ملک میں یہ سال کے شروع میں کہہ رہی ہوں میں، اور محسن نقوی صاحب کی تو آپ اب پریس کانفرنس سن رہے ہیں، تو بالکل میرا خیال ہے کہ آپ یہ مجھے نہیں پتا ابھی تبدیلی نے کیسے آنا ہے، لیکن اگر تبدیلی کی آواز تو ہم سن رہے ہیں نا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ بساط ہی لپیٹ دی جائے، اور پھر ڈیموکریسی کس چڑیا کا نام ہے آپ لوگ بھول جاؤ گے۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی ساتھ کہتی تھی کہ وہ جو تبدیلیاں آئیں گی پاکستان میں، جو ریولوشنری تبدیلیاں 2026 کے سیکنڈ ہاف سے، اس میں یہ طے شدہ بات ہے معمر کہ ہمارے ملک کے لیے اس میں بہتری ہے، ہمارے ملک کے لیے اس سسٹم میں یا ان تبدیلیوں میں بہت زیادہ اس ملک کے لیے تبدیلی کے پازیٹیو اثرات ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی ملک کا سوچنا چاہیے، اپنے اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے۔ تو کیونکہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان اپنے حصے کی سختی سے نکل چکا ہے۔ یہ جو 30 جون 2026 سے جو 2 سال شروع ہوئے ہیں، یہ وہ 2 سال ہیں جو اس چھوٹے سے ملک کو اب اپنی پٹری پہ چڑھائیں گے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے میں کہتی تھی ملک لاڈلا ہو جائے گا، سپر پاورز کا لاڈلا بن جائے گا، ایف ایم کو بہت کامیابیاں ملیں گی، اور بلکہ لوگ کہتے تھے جب وہ ایف ایم بن گئے تو کہتے تھے اب اس سے زیادہ کامیابیاں کیا ملیں گی۔ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، لیکن 2026 ان کو ریمارکبل کامیابیاں دے گا۔ اب یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم انٹرنیشنلی ثالثی کا کردار بھی ادا کریں گے۔ پھر ایک جملہ میں اور بولتی تھی معمر کہ ہم پاکستان مختلف مسلم ممالک کو اکٹھا کرنے میں اپنا پازیٹیو رول پلے کرے گا۔ اس وقت یہ باتیں دیوانے کا خواب لگتی تھی، آپ نے وہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایک تو جو ہے یہ باتیں یقین کریں، اب یہ باتیں تو خیر ہمارے
اداروں کو بھی نہیں پتا ہوگی تو ستاروں کے اشارے ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ جو ہے یہ وہ ٹائم ہے کہ جو اس ملک کی اب چرچا ہونی تھی، اس ملک نے اب بہتر ہونا ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں جو 3 اسلامی ممالک کا اتحاد ہوا ہے یا ثالثی کردار ہوا ہے، تو پچھلی پیش گوئیوں کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے، میں آپ کے آگے اکاؤنٹیبل ہوں، آپ لگا بالکل سکتے ہیں معمر۔ بالکل بالکل میم آپ نے بڑی پرفیکٹ بات کی کہ میرے ساتھ جو آپ کے لاسٹ شوز تھے آپ نے یہی کہا تھا کہ 2026 میں جی جو ایف ایم ہے فیلڈ مارشل ہے ان کا عروج ہوگا، اس سے جی آگے جی کی تو اب مزید آپ سے ہم چیزیں جانیں گے، لیکن ہم نے واقعی دیکھا کہ وہ نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی ہیرو بن کے ابھرے ہیں، جس طرح ٹرکی جی کو جی انہوں نے انگیج کیا، جس طرح سعودیہ کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ ہوا، جس طرح تینوں ممالک کا ایک اکٹھا ڈیفینس پیکٹ ہوا، اور جس طرح انہوں نے وار رکوائی، تو یہ تمام ایک جو وہ کامیابیاں ہیں جو پاکستان کے کسی آرمی چیف یا کسی فیلڈ مارشل نے کسی اس کے طرح کی مقدر میں نہیں ہے، کامیابیاں بالکل۔ نہیں سمیٹی، حتیٰ کہ کوئی وزیر اعظم نے پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے یہ کامیابیاں نہیں سمیٹی۔ لیکن ایک اور چیز، اس تمام کے بعد آپ کیا دیکھتی ہیں؟ فیلڈ مارشل پہ بھی ہم مزید بات کریں گے، لیکن عمران خان کا کیا آپ دیکھتے ہیں؟ وہ جیل میں رہیں گے کیونکہ ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، ان کا جی کیا جی وہ جیل سے باہر آئیں گے؟ کیا ان پہ سختیاں ہوں گی؟ ان کا کیا دیکھ رہے ہیں اگر آپ ستاروں کی نسبت سے دیکھنا چاہیں تو؟ دیکھیے مومر، اگر وہ ڈیل، اول تو اگر رہائی ہے تو وہ ڈیل ہی کے نتیجے میں ممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے تو لگتا کیا ہے وہ یہ دو لوگ ہزار خود ہی چھبیس میں پوسیبل ہے؟ نہیں، مجھے اللہ کرے کہ معجزہ ہو جائے، کیونکہ اب ان کی جو ہے جو ستارے ہیں ان کو مینٹلی بھی ویک، ان کا ستارہ ان کو ورنہ اور مینٹلی کمزور کر سکتا ہے، تو اللہ کرے کہ اسی سال پہ ان کا یہ والا کمپلیٹ ہو جائے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے کہ اگر 11 دسمبر تک نہیں ہوتی رہائی تو پھر اگلا سال جو ہے وہ فور شور ان کو ریلیف دے دے گا۔ لیکن اگر لوگ انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں، سسٹم اگر انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے، تو مجھے تو وہ باہر جیل سے آ بھی جاتے ہیں تو مجھے اس وقت سسٹم کے لیے کوئی خطرہ بنتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ ابھی 2.5 ایئر انہیں لگے گا اپنی جو ہے اپنے آپ کو کم بیک کرانے کے لیے۔ تو مجھے تو ستاروں کے نتیجے میں تو سچی بات ہے کہ کوئی میریکل ہی ہو، کیونکہ 11 دسمبر تک تو آسمان پہ عجیب و غریبی ستاروں کا نقشہ ہے، جس میں شاید کچھ تبدیلیاں، ڈائریکشنز، ملک سے ریلیٹڈ، آپ لوگوں کے سامنے دنیا سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے آگے کلیئر ہو چکی ہوں گی کہ کس طرف دنیا کی ڈائریکشن رب بنا رہے ہیں، اور پاکستان کس طرح اپنی اس پہ جو ہے وہ پٹری پہ چڑھنے جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ کی یہ جو توڑ پھوڑ ہونی ہے اس کا یہ سال ہے، اور جو اگلا سال ہے وہ پھر کنسٹرکٹیو سال ہے اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا میم، اس تمام کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو بہت سارے، اگر یہ نظام کولیپس کر گیا ہے جس طرح انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ نظام جی کولیپس کر جی گیا اور حالات یہاں تک پہنچے ہیں، تو کیا مارشل لا لگ سکتا ہے یا صدارتی نظام آ سکتا ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں پاکستان میں؟ جب مجھے ماشاء اللہ کے امکانات نہیں لگتے، مجھے سسٹم کی تبدیلی اور ایسا سسٹم جس میں پھر آگے سٹیبلٹی بھی نظر آتی ہے، مجھے ماشاء اللہ کے امکانات نہیں نظر آتے۔ تو نہیں، جس سسٹم کی آپ بات کریں تو پھر اس کو کیا فیلڈ مارشل لیڈ کر رہے ہوں گے؟ کون لیڈ کر رہا ہوگا اس کو؟ دیکھیے ایف ایم کا تو ستارہ جو ہے بشرط زندگی، وہ تو اگلے 11 12 سال بڑا سالڈ ہے، ٹھیک ہے نا، بشرط زندگی یہاں پہ ہم اگلے، اس اللہ کا کے مطلب آگے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ 10 سال تک فیلڈ مارشل اسی طرح رہیں گے؟ اگر ان کی زندگی رہی تو ان کا بالکل لانگ ٹرم ہی ہے، یہ آپ یہ لانگ سمجھ رہی ٹرم، ہیں؟ جی بالکل دس بالکل۔ سال تک آپ سمجھتی ہیں وہ کہیں نہیں جانے والے؟ نہیں نہیں، مجھے تو ان کے ماشاءاللہ جو ہے ابھی تک تو جیسے جیسے پریڈکٹ کر رہے ہیں ویسے ویسے ہو رہا ہے، تو یہ جو ستارے کا عروج جو انہیں اس وقت دے رہا ہے اور انہیں سالڈ اور سٹرونگ کر رہا ہے اگلے سال تک بہت زیادہ، اس سے اگلے 2 سال اور سٹرونگ کرتے ہیں، تو مجھے تو نہیں لگتا۔ ہاں یہ والا ایک ٹائم فریم ضرور ہے، یہ جو 11 اگست سے شروع ہونے جا رہا ہے اور 28 سپٹمبر تک یہ ٹائم ہے، اس میں ذرا ہمارے
ہمارے عسکری اداروں پہ یا بیرونی دباؤ یا اندرونی ملک کے کچھ ایسے دباؤ ان کے اوپر آ سکتا ہے، ہمارے عسکری اداروں کے اوپر. لیکن 28 سپٹمبر کے بعد پھر چیزیں اس طرح نارمل اور گرپ سالڈ ہو جاتی ہے، اسٹرانگ ہو آپ جاتی ہے. یہ سمجھتی ہیں کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو کوئی بڑا، اس سے بھی جو رول وہ ابھی ادا کر رہے ہیں اس سے بھی بڑا رول کوئی مل سکتا ہے، اس سے بھی بڑا وہ رول ادا کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے، اسلامک نیٹو کے لیے جو نیا بننے جا رہا ہے، آپ یہ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں ان کا مقدر اگر ہم اسی وقت میں معمر، میں تو ستاروں پہ حیران ہوتی ہوں نا. اب وہ اللہ پاک نے، جب لوگ پوچھتے ہیں ہم کتنے امیر ہو جائیں گے، میں نے کہا یہ علم مجھے اللہ نے نہیں دیا ہوا. ہاں میں یہ بتا سکتی ہوں کہ مہربانی ہونے جا رہی ہے، مہربانی کی حد کیا ہے یہ غیب کا علم ہے. تو اسی وقت میں جب میں جو ہے ایف ایم صاحب کے لیے اس سال میں ریمارکیبل اچیومنٹس دیکھ رہی تھی، اور آپ دیکھیے کہ جو ہے لوگ کہتے ہیں ٹرکی کا رول ہے اس معاہدے میں، بالکل بھی نہیں. ایک ہی آدمی کا رول نظر آتا ہے اور اسی ملک کا رول نظر آتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، ابھی تو یہ وہ وقت ہے کہ جس کا ہولی بک میں بھی ذکر ہے جس کا، اور یہ وہ ملک ہے جو کہ آج اللہ کے حکم سے تھوڑا معتبر ہو جائے گا آنے والے وقت جو میں. آپ نے ہولی بک کا کہا ہے وہ تھوڑا سا بتائیں گی ناظرین کو کہ کس طرح یہ بات ہے اور کس طرح آپ سے ریلیٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو علماء اکرام بتا جی سکتے ہیں نا، جی، لیکن جس طرح ہم نشانیاں سنتے چلے آ رہے ہیں ہاں ہاں کہ بالکل. وہ وقت جس میں مسلم امہ اکٹھی ہو جائے گی اپنے اس کے لیے، جو یہ جو بھی 3 ملکوں کا اتحاد ہوا ہے، ابھی اس میں اور آپ دیکھیے گا ایڈ آن ہوتے جائیں گے اور کارواں بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ وہ ٹائم ہوگا جب جو ہے یہ اور میں کہتی تھی کہ اللہ کرے کہ یہ میں منظر دیکھا ہوں اپنے ملک کے لیے، اور یہ جو پریڈکشنز میں کیا کرتی تھی تو مجھے یہاں سے بڑی امید بندی ہے، یہ جو 3 ملکوں نے بھی الائنس کیا ہے آپس میں، اور یہ بالکل. اور کارواں بڑھتا چلا جائے گا. اور آپ بتائیے کہ اور عزت کس کے پاکستان کو حصے اس میں کی آ اہم رہی ہے. ذمہ داری ملے گی کیونکہ پاکستان واحد الحمدللہ، ایٹمی کنٹری ہے. الحمدللہ، الحمدللہ، یہی تو ہمارے لیے خوش آئند بات ہے. اگر وہی تو میں کہتی ہوں اس وقت تو پاکستانی بن کے سوچ لیجئے، جو بالکل جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں اس وقت تو پاک ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہے محمد. بالکل بالکل. میم اب تو ہم دیکھتے ہیں، سننے میں آتی ہیں کہ نئے الیکشن 2029 تک جب بھی جو ہوں گے تو اس میں ایک پارٹی چاہتی ہے کہ مریم نواز پرائم منسٹر بن جائے، دوسری سائیڈ میں بلاول بننا چاہتی ہیں پرائم منسٹر. تو آپ ان میں سے کس کو دیکھتے ہیں کہ کون ابھر کے آ سکتا ہے، یا یہ اپنی اپنی یہی نوکریاں کریں گے جو آلریڈی کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ابھی تو فی الحال اگلی یہی چلیں گی، لیکن جہاں مجھے وزیر اعظم کا منصب یا وزیر اعظم کی کرسی، چاہے وہ کوئی بھی ایکس وائی زی ہے، جب وہی ابھی ہمیں خطرے میں نظر آتی ہے تو میں ان کے آنے والوں کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں میں کہہ سکتی. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نظام کا نام ہی کچھ اور ہو. اگر صدارتی نظام آ جاتا ہے تو پھر اس میں پرائم منسٹر کی کرسی کہاں جاتی ہے. تو یہ جو ہے ہو ابھی سکتا تو ہے نا مجھے پھر پی ایم ایل این میں کس کا، اگر پی ایم ایل این میں آپ سب تمام کو دیکھیں، نواز شریف کو جی جی دیکھیں اور مریم کو دیکھیں اور شہباز شریف کو دیکھیں، تو آپ کس کو سمجھتی ہیں کہ وہ آئیں گی نیکسٹ؟ اب ان کا ستارہ اس ٹائم سٹرونگ ہے، اس پارٹی میں سے وہ ابھر کے آگے آ سکتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں جس طرح صدر زرداری ہے، بلاول ہے، تو کون کس کے ستارے زیادہ سٹرونگ نظر آتے ہیں فیملیز میں دیکھیں سے؟ نون لیگ میں ابھی مریم نواز صاحبہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ستاروں کے حساب سے سیف زون میں ہے. شہباز شریف صاحب کا ستارہ سیاسی ویسے ہی بڑا سٹرونگ ہے، فلیکسیبل پولیٹیشین بھی ہے، وہ سیاست کی طرف سمجھتے بھی ہیں. اور جو ہے وہاں پہ اگر آپ کہو گے کہ بلاول بھٹو صاحب، اگر آپ سوچتے ہو کہ وہ کوئی اس میں آتے ہیں، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میں ہمیشہ سے اپنا بیان نہیں بدلتی، مجھے لگتا ہے بلاول بھٹو صاحب لمبا نہیں کھیلیں گے. اس فیملی سے آصفہ بھٹو زرداری ہوں گی جو بے نظیر صاحبہ کی لیگسی کو لے کے چلیں گی. اور باقی وہ جو زرداری صاحب ہے، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کسی نے سیاست کرنا سیکھنی ہے تو وہ زرداری صاحب سے سیکھے. بالکل بالکل. اچھا میم، لاسٹ کوشچن ہے کہ 27 ستمبر کو جو سی ایم کے پی کے ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے، اگر ریسنٹ اس میں دیکھیں تو کیا اس کال کا کوئی فائدہ ہوگا، اور کیا اس ٹائم کوئی ایسی رد و بدل کی کوئی
پیش کوئی اس طرح کے کچھ معاملات ہیں کہ بدل سکتی ہیں چیزیں اس ستمبر میں؟ مجھے تو اس کا امکان ابھی کوئی تبدیلی بدلاؤ نہیں نظر آتا. یہ کال اگر مطلب جو ہے ہوتی 28 کے سہیل افریدی بعد. جو سی ایم ہیں کے پی کے ہاں جی جی، جی تو وہ جو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ ایسی کوئی کال وہ جو ہے کوئی ملک میں اگر کوئی خطرہ ہے یا اللہ نہ کرے اندرونی دباؤ یا بیرونی دباؤ، تو وہ تو ویسے ہی 28 سپٹمبر کو ستارہ نکل جائے گا. تو مجھے ہوں ایسا کوئی اندرونی دباؤ یا بیرونی دباؤ اس وقت کے بعد نہیں سمجھ آتا. اس وقت تک دباؤ ضرور ہے اداروں پہ یا ملک کے اندرونی حالات بیرونی حالات، لیکن اس کے بعد تو مجھے دباؤ کی سمجھ نہیں آتی ہے. بالکل بالکل. جی تو ناظرین، جس طرح کے ہمارے ساتھ موجود تھی سامیہ خان جو سینئر اسٹرولوجر ہے اور جن کی بے شمار پیشن گوئیاں ہمارے شو میں درست ثابت ہوئی ہیں، اور ان کا اس شو میں ایک خاص کہنا ہے کہ جو ایف ایم ہیں موجودہ فیلڈ مارشل ہیں ان کا بھی جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ابھی وہ بڑا لمبا کھیلیں گے اور ان کے ستارے بڑے سٹرونگ ہیں، اور آنے والے ہر کچھ مہینے بعد ہم میم سامیہ خان سے پریڈکشن لیتے رہتے ہیں، تو مزید بھی لیتے رہیں گے. فی الحال کے ناظرین، معمر قذافی کو اور میم سامیہ خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.